بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا سامنے فرش پر میرا جوان بیٹا خون سے لت پت پڑا ہوا تھا۔ جب میری بیوی اسے اپنے بازو میں لیے رو رہی تھی، مجھے یاد آیا کہ آج سے 25 سال پہلے بھی ایک ایسا ہی منظر میں دیکھ چکا تھا۔ سنا ہے انسان کے گناہ میں شہادت کی طاقت میں رہتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے گناہ میرا پیچھے کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے گئے تھے۔ میری کہانی میری زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام امین احمد ہے اور میں لاہور شہر میں رہتا ہوں۔ کمرشل مارکیٹ میں میری 3 دکانیں ہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ جب میرا اکلوتا بیٹا جو کہ کالج میں پڑھتا تھا اور وہ ڈاکٹر بن رہا تھا، میرے محلے کے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، لیکن آج سے 25 سال پہلے میرے پاس یہ سب کچھ نہ تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں اور میری ماں نانی کے گھر آ گئے، مگر وہاں آ کر ہمیں لگا کہ ہم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میری نانی کو بیٹوں کے آسرے پر تھی، وہ ہماری کیا مدد کرتی۔ اسی لیے جب میرے باپ نے نئی بیوی کے کہنے پر میری ماں کو طلاق دے دی تو میرے ماموں اور نانی نے مل کر میری ماں کی بھی شادی کر دی۔ ماں نے بہت شور مچایا، مگر وہ کیا کرتی، کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے وہ ایک دن خاموشی سے اپنے نئے گھر چلی گئی اور میں ماموں کے سہارے پر آ گیا۔ میرے بڑے ماموں کی ورکشاپ تھی، اس نے مجھے اسکول سے نکلا کر گاڑیوں کی مرمت پر لگا دیا۔ میں بھی چپ چاپ کام کرنے لگا کیونکہ اس کے بدلے مجھے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی اور کبھی کبھی میں اپنی ماں سے بھی مل لیتا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ دوسری شادی کے بعد میری ماں کے بچے ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی گئی۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ سارا دن گدھوں کی طرح کام کرنے کے باوجود بھی مجھے 2 وقت کا کھانا ہی ملتا تھا۔ میں نے ماموں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ مجھے پیسے بھی دے، کیونکہ کھانے کے ساتھ میری اور بھی ضروریات ہوتی تھی۔ انہوں نے میری بات سن کر بھی اندیکھا کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں گھر سے بھاگ کر شہر آ گیا۔ میں شہر آیا تو اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ وہ بھی تھا جس نے گھر سے بھاگ کر شہر جانے کا پلان بنایا تھا۔ عامر سے میری پہلی ملاقات ماموں کی ورکشاپ پر ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر جلدی ہی ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اس وجہ سے شاید ہم دونوں کی ایک جیسے حالات ہیں۔ اس کی ماں باپ مر چکے تھے جب چچا نے اس کو اسکول سے نکلوا کر ورکشاپ پر کام سیکھنے بھیج دیا تھا۔ اس کا چچا جمعرات کی شام ماموں کے پاس آتا اور اس کی ساری کمائی لیتا۔ عامر اور مجھے بتاتا کہ چچا سارے پیسے خود رکھ لیتا ہے اور مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیتا۔ میں اس وقت عامر کے دکھ کو نہیں سمجھ پایا، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے جب ماموں نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تو میں عامر کے ساتھ مل گیا۔ وہ کئی سال سے فرار ہونے کی منصوبے بنا رہا تھا، مگر ہر بار پکڑا جاتا۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کر دیا تو وہ خوش ہو گیا۔ ہم نے پہلی بار پلان بنایا اور کامیاب ہو گئی۔ شہر پہنچ کر ہم اس کے دوست سے ملے اور اس نے ہمیں ایک بنگلے پر بھیج دیا۔ وہاں ہم کو چوکیداری کرنی تھی۔ اس کے بدلے ہمیں اتنا کچھ مل گیا کہ ہم اس کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کا مالک اتنا اچھا تھا کہ اگر ہم کسی لڑکی کی طرف اشارہ بھی کر دیتے تو وہ اس کے بدلے لڑکی کو اٹھا کر ہمارے پاس بھیجتا۔ وہاں ہم نے کئی سال نوکری کی، لیکن ایک روز ہمارا مالک کسی جرم میں جیل چلا گیا۔ اس کے جانے کے 1 سال تک ہم بنگلے پر رہے، مگر اس کے ساتھ سارے مزے ختم ہو گئے۔ مالک جاتے ہی سب تھک گئے تھے، ان میں اور عامر تھا۔ ہم دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہمارے پاس بہت بڑی رقم تھی اور ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب بہت آوارہ گردی کرتے ہیں، اب واپس گاؤں چلتے ہیں اور شادی کر کے پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ مگر ابھی ہمارے نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا۔ ہم جس گاڑی میں سوار ہو کر گاؤں جا رہے تھے اس میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کی نظر ہمارے بھرے ہوئے بیگ پر تھی۔ شاید اس کا پہلے سے ہی ہمارا پیچھا کرتا رہا تھا، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ ہمارے پاس بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا
اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی پسندیدہ برانڈ کی سگریٹ پینا شروع کری۔ آخر میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کی ماں نے ایسا گوشت پکایا کہ ہم دونوں پر جیسے سرور چھا گیا ہو۔ پتہ نہیں چلا کہ کب اس کے ساتھ ہم باتیں کرتے کرتے وہیں ریل گاڑی کی سیٹ پر لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ہم دن اب دہاڑے لوٹ چکے تھے۔ اس نے گوشت کے سالن میں کچھ ملایا تھا۔ کھاتے ہی ہم بے ہوش ہو گئے اور وہ ہماری کمائی لے کر کروڑوں پتی بن گیا تھا۔ اب ہم کیا منہ لے کر گاؤں جاتے، اسی لیے اگلا اسٹیشن آتے ہی ہم گاڑی سے کود پڑے۔ ہم پھر سے خالی ہاتھ اس شہر پہنچ چکے تھے جسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ چکے تھے۔ اس بار ہم نے خود ہی ہاتھ پاؤں مارے اور ایک گینگ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ گینگ بچوں کو اغوا کر منہ مانگی رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتا۔ ہم نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد پھر سے اتنا پیسہ کما کر گاؤں چلے جائیں، مگر اس بار ہمارا مالک بڑی لالچی اور کمینہ تھا۔ ہم سے بڑے بڑے کام کرواتے، خود لاکھوں میں کھیلتا رہتا اور ہم بیچارے چھوٹی سی رقم کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔ اس گینگ میں ایک اور بھی آدمی شامل تھا جو بالکل ہماری طرح سوچ سکتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمارے سامنے ایک سوچ رکھی کہ ہم اس گینگ سے الگ ہو کر اپنا دھندا شروع کرتے ہیں۔ ہم بھی اس مالک سے تنگ ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ مل گئے، مگر یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جس رات ہم نے یہاں سے جانے کا پلان بنایا تھا، کسی نے ہماری مخبری کر دی اور ہم اگلی صبح جیل میں تھے۔ ہمیں ساری زندگی جیل ہی نظر آ رہی تھی، مگر اس آدمی نے ہمیں یقین دلایا کہ جیل سے نکلنا بہت آسان ہے۔ وہاں جیل میں اس کا ایک واقف کار موجود تھا جس نے راتوں رات ہمیں جیل سے باہر نکلوا دیا۔ ہم نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے محسن کا کام کیا اور پھر اپنا گینگ بنا لیا۔ اب رقم ہم تینوں میں برابر کی تقسیم ہو جاتی تھی۔ ہمارا دھندا شروع ہو گیا اور ایسا شروع ہوا کہ ہم نے اس دوران پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے بہت پیسے بنائے اور بالآخر اتنی رقم جمع کی جتنی ہم گاؤں جاتے ہوئے لوٹ چکے تھے، مگر اس بار ہمارے پاس صرف پیسے ہی نہیں تھے، تجربہ بھی تھا۔ میں اتنے سالوں میں جان چکا تھا کہ ہمارے لیے کیا اچھا تھا اور کیا نہیں، اسی لیے ہم نے سوچ کہ اتنی ہی رقم گاؤں لے کر جائیں گے۔ پھر ہم نے سوچا پھر ہم کو شہر نہ آنا پڑے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو اغوا کرنے کا دھندا چھوڑ کر آخری بار کچھ ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا پڑے۔ وہ پلاننگ کے مطابق ہم نے ایک آدمی کے گھر ڈکیتی کا سوچ لیا۔ پلاننگ کے مطابق ہم کئی روز تک گھر کا خفیہ معاہدہ کرتے رہے۔ بالآخر ہمیں پتہ چلا کہ وہ شخص اگلے ہفتے ایک کاروباری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ اس کے گھر میں سوائے اس کے بیوی اور بیٹے کے کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں لگا کہ خطرے میں دیکھ کر زیادہ مزاحمت نہیں رہے گی، مگر یہ میرا خیال تھا کہ کالج میں پڑھنے والا اس کا بیٹا یقیناً ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکا ہوگا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا میرا اندازہ غلط ثابت ہونے والا ہے تو شاید میں گھر کے باہر رہ کر نگرانی کرتا اور اندر کسی اور کو بھیج دیتا، مگر خیر یہ شاید قسمت میں لکھا تھا۔ ان کا مرنا میرے ہو چکا تھا، اسی لیے یہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ ہم نے یہ کام شروع کیا تو میں نے اور عامر نے فیصلہ کیا کہ کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اب تو ہم اس فیصلے پر قائم رہے، مگر اس روز میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مارنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار۔ جب میں نے تجوری سے پیسے نکالے اور بڑے آرام سے باہر نکل آیا، ہمارے اندازے کے مطابق اس آدمی کا اپنے اسٹوری روم میں آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں نکلتا تھا، مگر نہ جانے اس روز اسے کیا ہو گیا کہ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اسی راستے پر کھڑا ہو گیا جس راستے میں نے باہر نکلنا تھا۔ میرے ہاتھوں پیسوں سے بھرا بیگ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اس طرف سے ہٹ جائے تاکہ میں یہاں سے گزر کر باہر نکل جاؤں، مگر وہ راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں انتظار کرتے ہوئے تھک چکا تھا تو مجھے غصہ آ گیا۔
اگر میں یہیں پر کھڑا رہوں گا تو کوئی نہ کوئی ملازم یہاں آ جائے گا، ایسے میں تو پکڑا ہی جاؤں گا، ساتھ میں میرا عامر بھی دوست بھی پکڑا جائے گا۔ اسی لیے میں نے پستول ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سب ہم نے پلاننگ میں نہیں کیا تھا، مگر اب مجھے اس صورتحال کو سنبھال لینا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں چپکے سے اس کے پیچھے جاؤں گا اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر پستول مار کر اسے بے ہوش کروں گا۔ میں اس کے بے ہوش ہوتے ہی باہر نکل جاؤں گا۔ میرا سارا پلان اس وقت چوپٹ ہو گیا۔ میں اس وقت اس کے سر پر پستول مارنے والا تھا کہ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھ لیا اور اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھا اور ساتھ پڑا بینڈ۔ اسے یہ سمجھنے میں چند منٹ لگ گئے کہ میں یہاں چوری کرنے آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر وار کیا اور میں فرش پر گر پڑا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں نے اس لڑکے کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ لڑکا تو مجھ پر بھاری پڑ گیا۔ اس اچانک حملے نے مجھے سنبھلنے نہ دیا، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی مگر میں اس کی پکڑ میں تھا، میرے نکلنے کے امکان بہت کم تھے۔ وہ تو شکر اس وقت اس کا موبائل بج اٹھا تو اس کی توجہ ذرا سی ہٹی۔ میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر خود کو اس کے گرفت سے آزاد کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر دور پڑا پستول اٹھا لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے پکڑنا چاہا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر گولی چلا دی، وہ فرش پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتا اس وقت گولی کی آواز سن کر اس کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور رونے لگ گئی۔ اس وقت میرے چہرے سے نقاب اتر گیا اور اس عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ میں فوراً بھاگ پڑا مگر اس عورت کی آنکھیں جیسے مجھے پر پڑی۔ یہ ہماری آخری چوری تھی۔ اسی لیے میں اور عامر 2 سال تک جگہ پر چھپے رہنے کے بعد واپس آئے اور اپنی حالت بدل کر گاؤں میں شادی کر لی اور ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ مگر یہ میری خوشی نہیں تھی کہ اس سابق کو بھول گئے۔ جب بھی ماضی میں کی گئی غلطیاں آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہیں اور بالآخر آپ کو تلاش کر لیتی ہیں، جیسے آج پورے 25 سال بعد میرا بیٹا میرے سامنے پڑا تڑپ رہا تھا اور میری بیوی مجھے ویسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے اس عورت نے مجھے دیکھا تھا، اور سامنے ایک ڈاکو منہ پر نقاب پہنے ہم پر پستول تھام کر کھڑا تھا۔ میں نے ڈاکو بن کر کسی ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا تھا تو بدلے میں انصاف آج ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا بھی گولی لگنے سے تڑپ تڑپ کر میری آنکھوں کے سامنے مر گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے اپنی اصلیت چھپائی تھی مگر خدا بھی تو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بالآخر 25 سال بعد انصاف ہو ہی گیا۔